بڑی بات ہے ویسے، ٹھیک ہے نا. بہرحال ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ 14-15 سال کی عمر میں تھے اور بینگ اے شیفرڈ ہی یوز ٹو ارن ہز اون منی. تو آپ میں سے جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ بی انڈیپینڈنٹ ایز سون ایز پاسبل. ہر وقت ظاہر ہے کہ کسی کے پیسے پہ عیاشی کرنا یہ انسان کو پھر آگے جا کے بھی عیاشی کرنا ہی سکھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جوز بہت سکسیزفل ہونے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے بہت جلدی کمانا شروع کر دیتے ہیں. انٹرپرنورشپ کی طرف آنا سیکھیں. آپ دیکھیں گے کچھ ایسی ذاتیں ہیں ہمارے ملک میں جیسے شیخ لوگ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے بچوں کو بہت جلدی دکان پہ بٹھا دیتے ہیں. اسی طرح میمن لوگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایون اپنے بچے کو ریڑھی بھی لگوانی پڑے انٹرنشپ کھڑا دیتے ہیں. تو میں کئی اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے بچے ہیں ابھی میرے سے تھوڑی بڑی عمر کے وہ دوست ہیں، لیکن یہ کہ بچے ان کے میٹرک میں ہیں، 7-8 کلاس میں ہیں، بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو دکان پہ کہ کم از کم یہ ایٹ لیسٹ سیکھ لے کہ بائنگ اور سیلنگ کیسے ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے، انٹرسٹ لینا چاہیے آپ لوگوں کو بھی. اگر آپ کے والد فارچونیٹلی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ خاص انٹرسٹ لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو وہ سرکل آف بائنگ اینڈ سیلنگ سمجھ آ جائے. تو بہرحال یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ پسند کیا کہ میں محنت کروں. ایٹ اے ویری ینگ ایج 14-15 سال میں شیفرڈ بننا، پیسے کمانا، پھر انڈیپینڈنٹ ہونا، اور ظاہر ہے وہ پیسوں سے پھر مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، اس پاکٹ منی میں سے کچھ دینا، ایون گھر کے جو اخراجات تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. ابو طالب کو دیا کرتے تھے پیسے گھر چلانے کے لیے. تو دس شوز کہ ہمارے نبی نے محنت کو پسند کیا. تو یہاں پر یہ بھی ایون مینشنڈ ہے کہ ایون پروفٹ داؤد علیہ السلام جو تھے he would earn his money from the labor of his hand. he was an iron smith. کارپینٹر بھی تھے شروع میں، پھر شیفرڈ تھے، آئرن سمتھ بھی تھے، کارپینٹر بھی تھے. یعنی محنت پسند ہونا چاہیے انسان کو. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ 100% اپنے پیرنٹس کے اس پہ نہیں لیو آف کر رہے ابھی تک. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کریں، کمفرٹ زون سے نکلیں. ٹیوشن از بیسٹ. کسی کو اپنے چھوٹے کزن کو ٹیوشن پڑھانا، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو ویسے ہی ٹیوشن پڑھا کے کچھ پیسے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایسا کوئی کام شروع کریں. کسی کو ٹیوشن پڑھانے میں تربیت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوگا. آپ اسے کوئی اللہ رسول کی بات بتا سکیں گے، کوئی اچھی بات بتا سکیں گے، تو یہ بڑا اچھا کام ہے آج کے دور کے مطابق میں بتا رہا ہوں. باقی یہ کہ آن لائن بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں، لیکن کام ایسا کریں جس میں لوگوں کا بینیفٹ ہو. کوشش یہ کریں وہ کام ایسا ہو جس میں لوگوں کا بہت جو ہے وہ بینیفٹ ہو، اور اس میں ہینڈز آن لرننگ ہو. صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ کرنا اس میں کوئی خاص ہینڈز آن لرننگ نہیں ہے. ذرا باہر جا کے کمفرٹ زون سے نکل کے ہینڈز آن لرننگ کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے. اوکے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی اپنے ہمبل بیک گراؤنڈ پہ ایمبیرس نہیں ہوتے تھے، شرمندہ نہیں ہوتے تھے. میں نے یوتھ کو کئی بار اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میں پڑھاتا رہا ہوں ٹیچنگ میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے، جسٹ ٹو ٹیل ادرس کہ نہیں میرے پاس یہ گاڑی ہے، یا ہم فلانی جگہ گئے تھے، امریکہ گئے تھے، ہم ادھر گئے تھے، ہم ادھر گئے تھے، جسٹ ٹو شو آف کرنے کے لیے، ایک اسٹیٹس لینے کے لیے. تو یہ زیب نہیں دیتا. آپ سچ بولیں، کوئی بات نہیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جو آپ کے پاس ہے آپ وہی بتائیں. اور نیور بی شائے آف یور بیک گراؤنڈ. اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمارے نبی اگر ایمبیرس نہیں ہو رہے کسی کو یہ بتاتے کہ میرا سمپل پاسٹ ہے، میں شیفرڈ تھا، تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ when he became the king of the world, literally the world، حضرت عمر کے قدموں پہ آلموسٹ اس وقت کا جتنا ورلڈ تھا وہ تھا. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، ایک دم رونے لگ گئے دور خلافت میں. اب کتنے ہمبل انسان تھے. صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، فارس فتح ہو رہا ہے، شام فتح ہو رہا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے میرا بیک گراؤنڈ یاد آ گیا. میں اونٹوں کی گوبریں اٹھایا کرتا تھا، اونٹوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے مہندی وہ جو بھی لگایا کرتا تھا، اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے عزت دے دی. تو پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہی سیڈ کہ لوگوں یاد رکھو کہ عزت اسلام میں ہے، عزت تمہارے مسلمان ہونے میں. اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کے عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، ہیوملیٹ کر دے گا. اور یہی ہوا ہے. مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جب تک قرآن میں عزت ڈھونڈی عزت ملی، جیسے قرآن کو چھوڑا، اللہ رسول کو چھوڑا، تو آج ذلیل و خوار. آج جو ہے وہ ہماری کو خاص پہچان نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے. تو اگر آپ باقی بھی لوگوں کو دیکھیں نا، ایوری ون کمز فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ اینڈ دے آر ناٹ شائے ٹو ٹیل اٹ. اسٹیو جابز دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، مارک زکربرگ دیکھ لیں، یہ جو جیف بیسوس ہے اس کو دیکھ لیں، وہ بتاتے ہیں اپنی سٹوری. علی بابا کو دیکھ لیں، وہ جو علی بابا والا ہے، کیا نام ہے اس کا، جیک ما،
وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، فخر سے بتاتے ہیں ہم ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. تو اس لیے ڈو ناٹ بی شائی آف ہو یو آر اینڈ نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ یو کین بیکم. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ میں سے ہی کوئی کون کون اٹھ جائے گا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے، لیکن یہ کہ ایکٹیو رہیں، یہ بہت ضروری ہے.